السلام علیکم. ہم آپ کو اپنے چینل لٹریری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسلیشن اینڈ جینڈر. اچھا، یہ ٹرانسلیشن اینڈ جینڈر یہ ٹاپک بھی کلچر اینڈ آئیڈیولوجیکل ٹرن جو ٹاپک ہے ٹرانسلیشن سٹیجز میں اس کے متعلق ہے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ کون سے ایسے کلچر ٹرم ہے یا کلچر ایریاز ہے جہاں پر ایک کلچر ٹرانسلیشن کو افیکٹ کرتا تھا. تو سب سے پہلے ہم نے ٹرانسلیشن اینڈ ایز اے ری رائٹنگ ڈسکس کیا تھا. اینڈ ناؤ ہم ٹرانسلیشن اینڈ جینڈر ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹرانسلیشن سٹڈیز میں کلچر سٹڈیز انٹروڈیوس ہو گئی یا کلچر سٹڈیز کو بھی ٹرانسلیشن سٹڈیز میں ایک اہم پوائنٹ یا امپورٹنٹ فگر کنسیڈر کر لیا گیا، تو تب سے ٹرانسلیشن سٹڈی did not remain only a field of translation. rather اس میں بہت سے اور فیلڈ بھی انٹروڈیوس ہو گئے، جس طرح کہ پوسٹ کولونیل ٹرانسلیشن ہے یا پوسٹ کولونیل کے جو ایلیمنٹ ہے، یا ان میں سے جینڈر سٹڈیز کے ہے یا فیمنزم کے ہے یا سیکسزم کے ہے. تو اس ٹاپک میں جو جینڈر سٹڈی ہے یا جو فیمنزم ہے انہوں نے ٹرانسلیشن کو ایک اپنے طریقے سے مولڈ کیا اور ان کو ڈسکس کیا. اب ان فیمنسٹ ٹرانسلیٹر میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے وہی شیری سیمن، اور وہ شیری سیمن واز دا فرسٹ ون who approaches translation study from the angle of feminism. فیمنزم یا جینڈر سٹڈی سے کہہ لے کہ کس طرح میل جینڈر یا فیمیل جینڈر کو ٹرانسلیشن سٹڈیز میں ڈپیکٹ کیا گیا ہے، یا کس طرح ایک ون جینڈر کو سبورڈینیٹ کیا گیا ہے یا اسے انفیریئر کنسیڈر کیا گیا ہے. اور وہ دیکھتی ہے لینگویج میں سیکسزم، مطلب کہ میل اور فیمیل کے جو سیکس ہے ان میں کس کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے اور کس کو سبورڈینیٹ یا انفیریئر کیا گیا ہے. اور نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی فیمنسٹ ٹرانسلیٹر ہے وہ ویمن کو اور ٹرانسلیشن کو ایک سبورڈینیٹ اور ایک انفیریئر اینڈ ڈاؤن ٹو دا باٹم کیٹیگری کنسیڈر کرتے ہیں، اور وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ کیوں لوگ ویمن کو اگینسٹ میل اینڈ ٹرانسلیشن کو اگینسٹ دا اوریجنل ٹیکسٹ ایک انفیریئر یا اسے ڈاؤن ٹو دا باٹم کنسیڈر کرتے ہیں. سو جو فیمنسٹ ٹرانسلیٹر ہے ان کا جو کور ایجنڈا ہے یا ان کا جو کرکس ہے اس تھیریز میں یا اس سٹڈیز میں وہ یہ ہے کہ وہ ٹرانسلیشن کو اور ویمن کو ایکول کر سکے میل کے اور اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے یا جو ٹیکسٹ پروڈیوس ہوا ہے سورس لینگویج میں اس کے، تاکہ ان دونوں کو جو ویمن ہے یہ میل سے کم نہیں ہے اور جو ٹرانسلیٹڈ ورژن آف اے ٹیکسٹ ہے یہ ایک اوریجنل ٹیکسٹ سے کم نہیں ہے. اور اسی لیے جو ایک ٹرم ہے ٹرانسلیشن پروجیکٹ، یہ جو کنسیپٹ ہے یہ شیری سیمن نے انٹروڈیوس کیا تھا. اور اس ٹرانسلیشن پروجیکٹ کے متعلق وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پر جو آتھر ہے یا ریڈر ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کرنی، رادر جو کانٹینٹ ہے یا جو پروجیکٹ ہے یا جو ایکشن آف ٹرانسلیشن ہے آپ نے سارا فوکس اسی پر دینا ہے. تو تب آپ ایک جسٹیفائیبل اور ایک پیور ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی ٹارگٹ کلچر کو امپورٹنس دینا چاہتے ہیں یا آپ کسی سورس کلچر کو امپورٹنس دینا چاہتے ہیں یا ریڈر کے پوائنٹ آف ویو سے ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں، تو تب یہ ٹرانسلیشن ایک بائس ٹرانسلیشن کنسیڈر کی جائے گی. رادر اگر آپ فوکس کریں گے ٹرانسلیشن پر تو اسے کہا جائے گا ٹرانسلیشن پروجیکٹ، اور یہ ایک پیور یا ایک ان بائس ٹرانسلیشن ہوگی. اور یہاں پر جو تین میجر یا فیمنسٹ ٹرانسلیٹر ہے ان میں سے ایک تو شیری سیمن ہو گئی، یہ ایک میجر تھی. اینڈ دوسرا جو ہے وہ ہے سوسین جو تھی وہ ٹرانسلیشن کو ناٹ اونلی ایز اے ایکٹ آف ٹرانسلیشن یا لٹری یا لنگوسٹک ٹرانسلیشن کنسیڈر کرتی تھی، بلکہ وہ اسے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی سمجھتی تھی. اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مائی ٹرانسلیشن ایکشن ایز اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایمڈ ایٹ میکنگ لینگویج اسپیک فار ویمن، کہ میں جو ٹرانسلیشن کرتی ہوں فرام ون لینگویج ٹو اندر لینگویج، تو یہ ٹرانسلیشن ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیویٹی.
اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک لینگویج میں وومن کے لیے آواز اٹھا سکوں جہاں پر وومن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو یا وومن کو انفیریئر رکھا گیا ہو اسپیسیفکلی، تو ان کو ایکول کر سکوں جو دوسرا جینڈر ہے یا میل ان کے برابر. ٹو میک دا فیمینن ویزیبل، مطلب لینگویج میں یا ٹیکسٹ میں جو فیمینن ہے، جو ورڈنگ ہے، اس کو وہ ویزیبل کر سکے جو فیمیل کے لیے یوز ہوتی ہے. اسی اسٹریٹجی کو مد نظر رکھ کر جو شیری سیمن ہے وہ انہوں نے کچھ ورڈ میں مطلب کہا ہے کہ یہاں پر مطلب فیمنزم یا جو سیکسزم ہے وہ ہے. تو وہ سب سے پہلے جو ورڈ ہے اس میں ہیومن رائٹ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن میں جو ایم ہے اسے کیپیٹل رکھا گیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک امپلیسٹ سیکسزم ہے. امپلیسٹ مین ایک تو ایکسپلیسٹ ہو سکتا ہے جو برملا ہوتا ہے، جو واضح طور پر ہوتا ہے، اینڈ امپلیسٹ مین جو ہڈن طور پر یا جو چھپا چھپایا ایک سیکسزم ہوتا ہے، ایک جینڈر کو امپورٹنس دی جاتی ہے تو اسے امپلیسٹ سیکسزم کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایم کو مطلب مین جو ہے اس کو امپورٹنس دی گئی ہے. دوسرا اگر آپ ورڈ دیکھ لیں تو چیئرمین ایک ایسا ورڈ ہے کہ اس کا مطلب چیئر وومن نہیں ہے، تو اس کے لیے انہوں نے جو ورڈ انٹروڈیوس کیا وہ ہے چیئر پرسن. اسی طرح اگر آپ ریسنٹلی جو لینگویج میں انگلش لینگویج میں جو ورڈ تھا، جب ہوتا تھا جب کوئی کھلاڑی یا پلیئر اچھا پرفارمنس تو اسے مین آف دی میچ کہا جاتا تھا، تو اب اسے پلیئر آف دی میچ کنسیڈر کیا گیا. اینڈ دین بیٹس مین کو، چونکہ بیٹس اور ایم لاسٹ میں MAN ہے، وومن نہیں ہے، تو ان کو بھی انہوں نے شفٹ کیا بیٹر میں تاکہ یہ ایک نیوٹرل جینڈر یا نیوٹرل ورڈ انٹروڈیوس ہو سکے. اس کے علاوہ جو شیری سیمن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ٹرانسلیشن اسٹڈی ہے اس میں سب سے زیادہ مطلب جو کنٹریبیوشن کی ہے یا جو میجر کنٹریبیوشن کی ہے وہ ویمن نے کی ہے. اور وہ اگزامپل دیتی ہے کہ جو رشین کلاسک گریٹ ورک تھا یا لٹریچر تھا، اس کو انگلش میں سب سے پہلے یا انگلش میں جو ایک وومن تھی اس نے ہی انٹروڈیوس کیا. اس کا نام تھا گارنٹ، اور اس کے جو ٹرانسلیشن ورک تھا وہ 60 والیوم پر مشتمل تھا. اینڈ اس میں ٹولسٹائے، انٹن چیخوف اور گوگل ان کے جو میجر ورک تھے یا ٹوٹل ورک تھے ان کو انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اکارڈنگ ٹو فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو، یا یہاں پر وہ وومن کو امپورٹنس دینا چاہتی ہے. اینڈ نیکسٹ جو وہ کہتی ہے تو وہ سملرلی ان جرمنی میں جو ورک اور اسے انگلش میں انٹروڈیوس کیا گیا، ٹرانسلیٹ کیا گیا، وہ بھی 2 ویمن ٹرانسلیٹر نے کیا، ایک جین سٹار اور دوسرا ویلا موئر نے، انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. اور اس ٹرانسلیشن ان جرمن میں جو تھرڈ نام آتا ہے فیمنزم یا فیمنسٹ ٹرانسلیٹر کا، وہ ہے باربا گوڈورڈ نام ہے اس کا. اور وہ جو اسٹریٹجی اپناتی تھی ٹرانسلیشن میں، تو وہ مطلب جو مینیپولیشن ہوتا تھا ٹرانسلیشن کا، اور اس میں جو ویمن کی مینیپولیشن ہوتی تھی، آیا وہ ٹرانسلیشن کر کے بھی اس کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا تھا، یا ایک اگر ٹیکسٹ میں کس طرح ایک وومن کو یا وومن کے سٹیٹس کو اسے تو مختلف اسٹریٹجیز یا سینٹنس اسٹرکچر اسے مینیپولیٹ کیا گیا ہے، اس پر اس نے فوکس دیا. اور جتنے بھی فیمنسٹ ٹرانسلیٹر ہے اس نے اس باربا گوڈورڈ کا جو یہ ورک تھا یا یہ جو سٹیپ تھا اسے اپریشیٹ کیا. سو اوور آل اس لیکچر میں ہم نے 3 جو فیمنسٹ ٹرانسلیٹر تھے اس کو کور کیا. میجر جو اس میں تھی وہ شیری سائمن تھی، اور اس کا جو سوسین کا ایک کوٹ تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اینڈ دین اوور آل کہ کتنے جو ٹرانسلیشن کی فیلڈ ہے اس میں کتنا امپورٹنٹ ورک ویمن نے پرفارم کیا. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب اور چینل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.